اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 22۔ سیقولون، اور ان قریب یہ کہیں گے، ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، کتا تھا۔ وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کی اصل حقیقت تو بیان فرما دی۔ ان کا اپنے قوم کو چھوڑنے کا سبب، پھر غار میں پناہ لینا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک لمبے عرصے تک ان کو محفوظ رکھنا۔ اصل ماجرا تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کی خاطر ہجرت کی، دین کو دنیا پر ترجیح دی۔ لیکن کیونکہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اصحاب کہف کون لوگ ہیں، تو اس لیے یہاں پر اب یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ اس سے یہ مطمئن ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب ایک نئی بحث چھیڑ دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، خَمْسَةٌ، 5، سادسہم، چھٹا ان کا، کلبہم، کتا۔ تو کوئی کہے گا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ اٹکلیں لڑاتے رہتے ہیں، یہ اندازے لگاتے رہتے ہیں، حقیقت حال سے یہ آشنا نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سبعۃ، 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو حقیقت ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لہذا قل، آپ کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم، اور نہیں جانتے انہیں، الا، مگر، قلیل، تھوڑے ہی۔ کہ یہ جس طرح سارا واقعہ اللہ کے علم میں ہے، اس نے وحی کر کے بیان کر دیا ہے، تعداد کوئی مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تعداد بھی خوب جانتا ہے۔ ان کی زندگیوں سے جو اصل مقصد حاصل کرنے والی بات ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، کہ جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت، مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ فلا تمار فیہم، تو پس آپ ان سے بحث نہ کریں، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری سی بات، ٹالنے کے انداز میں۔ ممارات کے معنی بحث اور مناظرہ کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ تمہارے سامنے اس طرح کے سوال لے کر آئیں تو تم ان سے بحث و جدل نہ کرو، بلکہ سرسری طور پر بات کر کے ان کو ٹال دینے کی کوشش کریں۔ اب اصحاب کہف کے باب میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا ولا تستفتی، اور آپ نہ سوال کریں، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان لوگوں سے، احدا، کسی سے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصل سرگزشت بیان کر دی ہے تو پھر کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو بحث اور مناظرے کا روگ لگ جاتا ہے، ان کو اصل حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کے مناظرے کی ایک راہ بند کرو تو وہ دوسری نکال لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی دانش مند کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو قائل کرنے کے در پر ہو۔ ایسے لوگوں سے جان چھڑانے میں ہی خیر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر تمہارا واسطہ جاہلوں سے پڑ جائے تو بس سلام کر کے نکل جاؤ۔ ان کے ساتھ سنجیدہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خوبصورت طریقے سے، اچھے انداز سے اس بحث کو ٹال کر نکل جانا چاہیے، کیونکہ بحث برائے بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔
اللہ تعالیٰ نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔